السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اور درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ پچھلے دو دروس کے اندر دل کے اوپر جمے ہوئے گناہوں کے میل کو ہٹانے کے لیے ہم نے دو باتوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلی بات رب العالمین کے قرآن کے اوپر غور و تدبر کرنا، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو قرآن پاک نے قرآن پاک کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان کیا ہے، وہ عقیدہ جب انسان کے ذہن کے اندر ہوگا، اللہ کی عظمت کا اعتراف جب بندہ کرے گا تو دل سے یہ گناہوں کے پردے دور ہو جائیں گے۔ آج کے اس مختصر سے درس کے اندر اس بات کا ذکر کریں گے کہ جب انسان نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتا ہے تو تب بھی اس کا دل نرم ہوتا ہے، نیکی کی رغبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت بھی دل کے اندر بستی ہے، اور دل کا میل گناہوں کی وہ دھول جو دل کے اوپر جمی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا ذکر کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے تھے، اور ہمیں جب بلاتے تھے تو رغبت کے ساتھ اور دل کے اندر خوف اللہ رب العالمین کا بھی ان کے اندر موجود ہوتا تھا۔ یعنی جب اللہ سے دعا کرتے تھے تو یہ امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ مشکلیں مصیبتیں دور کرے گا، اور ساتھ میں اللہ کے عذابوں کا، اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی دل کے اندر موجود ہوتا تھا۔ اس انداز کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے دربار کے اندر ہم سے دعا کیا کرتے تھے، اور دوسرا ان کا وصف یہ تھا کہ نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم جب بھی نیکی کا کچھ انسان کو موقع مل جائے تو اسی وقت انسان کو وہ نیکی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، وہ نیکی کا کام کرنے کا موقع انسان کو ملے یا نہ ملے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ نیکی کا موقع ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نیکی کرنے کا موقع عطا کر دے، نماز پڑھنے کا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ صدقہ کرنے کا موقع رب العالمین دے دے تو یہ اس رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیکی کے کام کی توفیق ملنا رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے انسان کو جب تک توفیق نہ ملے تب تک انسان نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ وہ حج عمرہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو جب بھی موقع مل جائے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کام کو جلدی سے جلدی انسان کو کر لینا چاہیے کہ کہیں وہ نیکی اس سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں وہ نیکی کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے بڑے ہی پسند ہیں جو نیکی کے کام کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جنت کا ذکر کیا تو وہاں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے فرمایا لوگوں اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، نیک اعمال کرو، اس جنت کے لیے تیاری کر لو جس جنت کی چوڑائی کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے برابر بنایا ہے۔ یہ صرف چوڑائی کا ذکر ہے، لمبائی اس کی رب العالمین ہی جانے کتنی لمبی وہ جنت ہے، لیکن اس کی چوڑائی ساتوں زمین و ساتوں آسمانوں کو ایک جگہ پہ پھیلا کے رکھ دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جنت کی چوڑائی ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین لوگوں کے لیے اس جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کون سے لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جو لوگ اللہ کی جنت کے اندر جائیں گے، جو اللہ کی جنت کی طرف جلدی کرنے والے لوگ ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تو تب بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ہاتھ کشادہ ہو تو تب بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، جب بھی موقع ملے، جتنی توفیق ان کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ کبھی چھپا کر اللہ کے راستے میں مال دے دیا، اور کبھی اللہ رب العالمین کے راستے میں سب کے سامنے مال دے دیا۔ حالات جیسے بھی ہو، اپنا ہاتھ تنگ ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، اور ہاتھ کشادہ ہوا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ غصہ جب آ جائے، کوئی غصہ دلا دے، جھگڑا کر بیٹھے، کوئی ان کو گالی دے دے تو یہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، اس غصے کو نکالتے نہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو یہ لوگ جنت کے اندر جلدی کرنے والے لوگ، جنت کے لیے اپنی زندگی گزارنے والے لوگ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، اس کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں لوگوں جس انسان کے اندر بھی ایسی خوبیاں پائی جائیں، اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کو اللہ محسنین کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ اپنی محبت کا اعلان قرآن پاک کے اندر ایسے بندے کے بارے میں کرتا ہے جو صدقہ کرے، جو غصے کو پی جائے، جو اللہ رب العالمین کے بندوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نام محسنین کے اندر لکھ دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جب یہ لوگ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، واپس اللہ کے دربار کے اوپر پلٹ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں کہ ربا مجھ سے گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی ہو گئی، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں کہ کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تو سارے جہاں کا خالق ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، اللہ کون ہے دنیا میں تیرے سوا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کی طرف جلدی کرنے والے لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، انسانوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بغاوت ہو جائے، شیطان کی بات کے اندر آگے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو واپس اللہ کے دربار کے اوپر پلٹ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اکیلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ اسی رب العالمین کے سامنے انبیاء نے بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزاد ہوئی، اپنے اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے اور اللہ سے اپنے گناہ
پناہ کی، اپنی غلطی کی معافی اپنے مالک سے مانگی، اسی راستے کے اوپر اس امت کے پہلے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے خیر القرون کے لوگوں نے اسی رب العالمین کے دربار کے اندر ہاتھوں کو پھیلایا۔ یہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں جو نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ اور مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا، رب العالمین نے پوچھا میرے موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو، اپنی قوم کے لوگوں کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میرے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے، میں دوڑا تیری طرف اس لیے، میں نے دوڑ اس لیے لگائی کہ میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا اس کے علاوہ کوئی اور بھی، میرے اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں تھی، صرف میں نے جلدی اس لیے کی کہ میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیات، نبیوں کے رویے ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ جب بھی نیکی کا کوئی بھی موقع انسان کو مل جائے تو جلدی جلدی اس نیکی کو انسان کر لے، کہ نیکی کے اندر جلدی کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور جنت کے لیے تگ و دو کرنے والے، کوشش کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو رب العالمین کی جنت کے لیے دوڑ لگاتے ہیں؟ جب رب العالمین کے گھر سے اللہ بلا لے، اللہ آواز دے دے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، حی علی الصلاۃ، میرے بندے آ جا نماز کی طرف، میرے بندے آ جا، میں تجھے ساری دنیا کی کامیابیاں تیرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں۔ جب یہ صدا مسجد کے میناروں سے سنتے ہیں تو دوڑ لگاتے ہیں مسجد کی طرف کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا، اپنے مالک سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگوں گا۔ دوڑے دوڑے مسجد کے اندر آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں، صدقہ خیرات چھپا کر بھی، ظاہر بھی دیتے ہیں، لیکن ہاتھ دونوں حالات کے اندر دیتے ہیں۔ ہاتھ تنگ ہو جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، چاہے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو احسان نہیں جتاتے، اس کو جھڑکتے نہیں، بلکہ جتنی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ اس غلطی سے توبہ کر کے اپنے اللہ رب العالمین کے در کے اوپر آ کے اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ لوگ جن کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں، یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر یہ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک انصاری صحابی نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے صحابی، اس کا جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو کہنے لگے کیا ہی واہ کمال کی بات ہے، اللہ نے اتنی بڑی جنت بنا دی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جنت کے رہنے والوں میں بنا دے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا انت من اہلہا، تجھے اللہ نے اس جنت کا، اس کے جنت کے مکینوں میں سے بنا دیا ہے۔ جا تجھ پہ اللہ نے جنت واجب کر دیا، تجھے اللہ اس جنت کے اندر گھر ضرور عطا کرے گا۔ اتنے خوش ہوئے، ہاتھوں کے اندر کھجوریں لے کے وہ کھا رہے تھے، جلدی جلدی کھانے لگے کہ یہ کھجوریں ختم ہوں، لیکن تھوڑے ہی لمحوں کے بعد ان کے خیال آیا کہ اگر یہ کھجوریں کھانے میں میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو کہیں میں اس جنت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اپنی کھجوروں کو وہیں پہ پھینکا اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اپنی اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ چند لمحے بھی اس صحابی نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو میں کھجوریں پہلے کھا لیتا ہوں، یہ کھجوریں ختم ہوگی پھر میں لڑائی کروں گا، نہ کہا کہ مجھے اتنا بھی دیر کرنا پسند نہیں ہے، میں اس جنت کے اندر ابھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ تڑپ انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ تڑپ دل کے اندر ہوگی تو نماز پڑھنا بڑی آسان لگے گی، چاہے سردی ہو گرمی ہو، دوڑا دوڑا انسان آئے گا اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر کہ مجھے میرے مالک نے بلایا ہے۔ دل کے اندر محبت جب ہوگی پھر نمازوں کے اندر سرور بھی آئے گا، پھر نمازوں کے اندر دل بھی لگے گا، اور جب نماز کا موقع اور نماز کا وقت ضائع ہونے لگے گا تو دل بڑا پھڑپھڑائے گا، دل بے چین ہو جائے گا اور دوڑیں گے کہ کب مجھے موقع ملے میں اپنے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا تو میرا دل سکون کے اندر آئے گا۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی
نعمتوں کا تصور بھی موجود ہو، جنت اس کے سامنے ہو، اور اللہ کے عذابوں کا خوف بھی اس کے سامنے ہو، کہ جہنم کا ذکر بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے، جہنم کا منظر بھی سامنے رکھے، جنت کا منظر بھی سامنے رکھے، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی اور اللہ کے عذابوں اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی جب انسان کے دل کے اندر ہوگا تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کے اندر انسان جلدی کرے گا کہ کہیں مجھ سے یہ موقع ضائع نہ ہو جائے اور میرے اعمال نامے کے اندر نیکیوں کا یہ جو خسارہ ہے کہیں اس خسارے کے اندر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو ایسا انسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ جب ایسا رویہ ہوگا تو دل سے گناہوں کے پردے صاف ہوں گے، اللہ کی محبت دل میں بسے گی اور اللہ کے عذابوں کا خوف دل کے اندر آئے گا اور نیکیوں کی تڑپ، لگن اور محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے کہ کل قیامت والے دن جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب کرے، نیکیوں کی توفیق بھی دے اور جلدی نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔